جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم عشق کا دعویٰ کرنا تو دور، عاشقوں کے پیروں کی دھول کی برابری بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ عشق بنا ہے 3 حرفوں سے۔ کتنے حرفوں سے بولیے؟ 3 حرفوں سے، عین، شین، قاف۔ عشق کہتے ہیں پاگل پن، دیوانہ، اور اپنے عقل کے بتی کو جس نے بجھا دیا تو اسے عشق کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اس لیے اسے عاشق کہتے ہیں۔ عشق کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ وہ یہ سب سے پہلا حرف جو اس میں استعمال ہوا ہے عین۔ عین سے مراد ہوتی ہے عقل، عشق میں عین ہے تو عین سے مراد ہے کہ عقل، جہاں عقل اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے وہیں سے عشق کی میدان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ عقلیں جہاں کام نہیں کرتی وہاں عشق کا پہلا سفر شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں جنگ بدر کا۔ جنگ بدر کے واقعے میں آپ اپنے ذہن کو لے جائیں۔ تلواریں اور بھالے مسلمانوں کے پاس، جو 313 مسلمان تھے ان کے پاس تلواریں نہیں تھی تو ابھی ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ کا مٹھ برابر پکڑنے کے قابل نہیں ہے، تلواریں بہت کم تھی۔ 313 صحابہ ہیں مگر 313 تلواریں نہیں تھی۔ اب وہاں ہوا یوں کہ حضور علیہ السلام کے سب جانثار تھے، حضور علیہ السلام کے دیوانے تھے، حضور علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جو 313 ہیں وہ حضور علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں۔ اب ایسے عاشقوں کا مزاج سمجھنا ہو تو جنگ بدر کا ایک واقعہ میں اشارہ کروں گا، بس آپ سمجھ جائیں گے کہ عشق کہتے کس کو ہے۔ تلواریں نہیں ہیں، دشمنوں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تو ایسے وقت میں حضور علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا کہ حضور میری تلوار ٹوٹ گئی جنگ میں لڑتے ہوئے۔ حضور نے ایک ڈنڈا پیش کیا، اور سے سنیے گا میری بات کو، کوئی ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ صحابی نے تلوار ٹوٹنے کی شکایت کی تو حضور نے ایک لکڑی کا ڈنڈا ہاتھ میں دے دیا، کہا جاؤ اس سے لڑو۔ تو وہ لکڑی کا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر جیسے ہی وہ اس طرح ہلائے تو لکڑی کا ڈنڈا لوہے کی تلوار بن گئی۔ اور دوسری روایت کو میں غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وہ جانثار صحابہ کو حضور نے کہا کہ جاؤ وہ شاخیں ٹہنیاں توڑ لو، تو جھاڑ کی شاخیں اور ٹہنیاں توڑ کر صحابہ کرام ہلاتے تو وہ شاخوں سے نکلی ہوئی ٹہنیاں ہل کر تلوار بن جاتی۔ تو وہ صحابہ کو جب حضور نے کہا تھا کہ جاؤ وہ ٹہنیاں لے کر لڑنے کے لیے نکل جاؤ، تو یہاں پر حضور علیہ السلام کے ساتھ جانثاری کرتے ہوئے صحابہ جو 313 تھے وہاں ان کی عقل سے وہ کام لیتے تو وہ جھاڑ کے بعد جاتے بھی نہیں، عقل سے کام لیتے تو سوال پر سوال کرتے کہ سرکار آپ کیا دے رہے ہیں ہاتھ میں؟ وہ تلوار لوہے کی وہ لے کر آ رہے ہیں، بھالا ہے، نیزہ ہے دشمنوں کے ہاتھ میں۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ تلوار کے آگے یہ لاٹھا کیا کرے گا؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ جھاڑوں کی ٹہنیوں کو شاخوں کو توڑ لو اور اس سے لڑنا۔ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ ٹہنیاں کیا کرے گی تلواروں کے آگے؟ اگر کسی صحابی نے سوال نہیں کیا تو بات کا ثبوت مل گیا کہ وہ سچے اور پکے عاشق تھے۔ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ان کے لیے قانون تھا، اور وہ جیسے ہی گئے یقین کے ساتھ محبت میں سرشار ہو کر جنگ میں تو تھے ہی مگر حضور کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اپنے اوپر قانون بنا لے کر دماغ کو کاٹ کر پھینک دیا۔ سوچا نہیں کہاں جا رہے، سوچا نہیں کس کو ہاتھ میں لے رہے، سوچا نہیں کہ کس کو لہرا رہے، بلکہ اس کے یہ جواب دیتا ہوا ہے کہ حضور کا فرمانا، حضور کی آواز، حضور کا حکم اللہ کی مدد ہوگی۔
وہ جا کر صحابہ نے اس ٹہنیوں کو ہاتھ میں لے کر ہلایا تو ان کا یقین یہ تقدیر میں بدل گیا کہ وہ ٹہنیاں لوہے کی تلواریں بن گئی۔ عقل کام نہیں کرتی، جہاں عقل کو دبا دیا جائے وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ۔ عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ۔ عقل کہتی ہے کہ تو جہاں جل جائے وہاں نہ جا۔ عقل کہتی ہے جہاں تجھے نقصان پہنچتا ہے وہاں نہ جا۔ عقل کا بہترین فیصلہ تھا حضرت جبریل امین نے کیا معراج کی رات۔ جب سدرہ پر پہنچے تو حضرت جبریل امین کی عقل سلیم نے انہیں جواب دیا، کہا کہ تو عقل سلیم والا ہے اور عقل یہ کہتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تم جل جاؤ گے وہاں نہ جاؤ۔ حضرت جبریل نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جو عقل کا فیصلہ تھا۔ ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاتے تو جبریل امین کے پر جل جاتے، تو جہاں جل جاتے وہاں جانے سے عقل روکتی ہے۔ مگر اس موڑ پر میں جوش سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سدرۃ المنتہا پر ساتھ جو جبریل تھے، اس جبریل کی جگہ جو فیصلہ ضروری تھا وہ جبریل امین نے کیا۔ عقل کا فیصلہ یہ تھا، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جبریل تم آگے جاؤ گے تو جل جاؤ گے، مت جاؤ۔ وہی جبریل امین نے کیا، کہا کہ حضور میں آگے نہیں جا سکتا، آپ کو روکوں گا بھی نہیں کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں کہ میں آپ کے ساتھ آگے بڑھوں۔ تو جو بہترین فیصلہ جبریل امین کی عقل نے کیا تھا وہ عقل کے فیصلے پر جبریل امین وہاں رک گئے۔ میرا دل اور میرا وجدان اور میرے استاد کہتے ہیں اس وقت سدرہ پر جبریل امین کی جگہ بلال حبشی ہوتے اور میرے نبی اشارہ کر دیتے چلو، تو بلال حبشی جلوے میں جلنے کے لیے کود پڑتے، کیونکہ عقل تقاضا دیکھتا ہے، عشق تقاضا نہیں دیکھتا۔ عقل کہتی ہے کہ جہاں تم جل جاتے ہو وہاں نہ جاؤ، مگر عشق یہ نہیں، اسی لیے کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ وہ حضرت خلیل جو اللہ سے عشق کر رہے تھے تو آگ میں جا رہے ہیں، تو جبریل امین نے کہا اے جبریل حاجت و حاجت، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتائیے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں۔ تو اس وقت جبریل امین کے اس بتانے پر خلیل عشق کے میدان میں کود پڑے تھے۔ یہاں پر یہ مدد لینا چیٹنگ کرنا ہو جاتا، مدد نہیں لیے، بلکہ یہ کہا کہ جس سے کہنا ہے وہ تو میری جان کے رگ سے زیادہ قریب ہے، جس سے کہنا ہے، جس کے پاس تم دعا کے لیے کہتے ہو، وہ ابراہیم کے دل کی چھپی ہوئی آرزوؤں کو بھی جانتا ہے۔ اب میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ وہ عشق کے میدان میں ختم کر چکے تھے۔ عقل جہاں رک جاتی ہے وہیں سے عشق شروع ہوتا ہے۔ اب ہمیں عشق کا عین معلوم ہوا۔ عین کیا ہے؟ عقل کو دباؤ، عقل کو روک دو۔ عقل سوال پر سوال کرتی ہے، مگر عقل اپنے حد میں رہے تو صحیح ہے، مگر عشق کے اندر سے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عقل الگ ہے، عشق الگ ہے۔ جذبہ عشق دل اور دماغ کے ساتھ جب انسان کے جڑ جاتا ہے تو انسان ایسا پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ پاگل پن میں ایسے کام کر گزر جاتا ہے، ساری کائنات اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، وہ عشق والے وہ کام کر گئے۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا عشق کے اندر عین ہے۔ عین کے معنی کیا ہے؟ عین سے مراد عقل کو عشق میں نہ لے جاؤ، اور شین ہے آگے۔ عشق کے اندر عین جب ختم ہوا تو شین، اور شین کہتے ہیں شوق اور شہوت۔ شوق اور شہوت، شوق اور شہوت، جب انسان کے شوق بڑھ جاتے ہیں تو انسان خرابدار ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے شوق بڑھ جاتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان کے جب شوق بڑھ جاتے ہیں تو انسان مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے۔ جب انسان کے شوق بڑھ جاتے ہیں تو راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے۔ انسان کے جب شوق بڑھ جاتے ہیں تو دن میں چین نہیں ملتا۔
انسان کے جب شوق بڑھ جاتے ہیں تو خرچے پر خرچہ آ جاتا ہے، آمدنی کم ہوتی ہے، خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے شوق بڑھ جائے اور شوق کے ساتھ ساتھ اگر شہوت بھی ہو تو انسان کو غارت کر دیتے۔ شہوت میں انسان اتنا دباؤ اس پر ہوتا ہے کہ انسان یہاں تک کہ اپنے ایمان کو بھی پوٹلی کی طرح باندھ کر بازو رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شہوت دماغ کو اگر چڑھ جاتی ہے تو وہ عورت کی ہوس میں، شہوت کی آس میں اور شہوت کی آگ میں جلتا ہوا اپنے آپ کو عورت کی محبت میں ملوث کر دیتا ہے۔ تو یہ شہوت اس کو غارت اس طرح کرتی ہے کہ وہ شہوت کی آگ کو بجھانے کے لیے عورت سے ہم بستر ہوتا ہے، تو اگر وہ ناجائز ہم بستری ہے تو اس کے جسم کا ہر بال گنہگار ہو جاتا ہے۔ یہ شہوت بہت بڑا خطرہ ہے، اور شہوت سے زنا انسان کرتا ہے۔ تو جب زانی زنا کرتا ہے شہوت سے، جب انسان شوقینہ شوق کرتا ہے تو وہ شوق اور شہوت کو لے کر عشق کے میدان میں آئے تو معلوم ہوگا کہ آئے کے بعد جو عشق کا تقاضا کا شین ہے وہی یہ بات کا تقاضا ہے کہ حضور کی محبت میں شوق نہ رکھو۔ حضور سے عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو شوق نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی محبت کا دعویٰ اور عشق کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے اندر شہوت نہیں ہونی چاہیے۔ شہوت بھی ہو تو حضور کی محبت کی گرہ اس پر ہونی چاہیے، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام کے بے شمار واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایک عورت اپنے جسم کے کپڑے کو نکال کر ایک دوسرے مسلمانوں کی آنکھوں کو کمزور کرنے اور ان کی بے حیائی کو چیک کرنے کے لیے اپنے جسم سے کپڑوں کو نکال کر ننگے مصر کی عورتیں، 60 سے زیادہ عورتیں جسم سے کپڑے کو نکال کر ننگی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہاں سے حضور کے عاشقوں کا ٹولہ جا رہا تھا، وہاں سے سب کے سب اپنی نظریں جھکا کر آگے بڑھ رہے تھے۔ آخری آدمی کے گریبان کو پکڑ کر ایک مصر کی ننگی عورت نے کہا کہ اے نادان، تو جا رہا ہے، تو مجھے دیکھتا تک نہیں، مجھے نظر اٹھا کر ایک نظر بھی نہیں کرتا ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ کیا تو جوان نہیں ہے؟ کیا تیرے اندر شہوت نہیں ہے؟ کیا تیرے اندر شوق نہیں ہے؟ تو جوان ہو کر ایسی عورت جو مصر کی بہت خوبصورت عورتیں ہیں، تو ایسی عورتیں جب ننگی کھڑی ہے تو ان کے سامنے تو نظر کیوں نہیں کرتا؟ تو کہا، عشق والے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس کے دل میں گنبد خضرا کا مکان بنا لیا ہو تو کسی عورت کا حکم کا جادو اس کے دل پر چل نہیں سکتا۔ عشق تقاضا کرتا ہے، ساری کائنات جس شہوت کے پیچھے اپنی زندگی کو مٹا رہی ہے، اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہے، اپنے زندگی کے ہر موڑ کو گناہ کی طرف لے جا رہی ہے، مگر عشق تقاضا کرتا ہے کہ اپنی شہوت کو نبی کی شریعت میں ڈھال دے۔ شہوت ادا ہی کرنا ہے، شہوت کو پورا ہی کرنا ہے، شوق کو پورا ہی کرنا ہے تو دائرہ اسلام میں رہ کر شوق کو پورا کرو، اپنی بیوی سے ہم بستری کرو، اپنی بیوی کے ساتھ شوق پورے کرو۔ یہی شوق بدل کر کسی غیر عورت پر تم نے نظر کر دی تو تمہاری آنکھوں کا زنا تمہیں غارت کر دے گا۔ عشق کا دعویٰ کرنے والے شوق اپنے نبی کے تابع کرنا ہوگا، اس کے بعد اپنی شہوت کو نبی کے تابع کرنا ہوگا۔ جب شہوت کو بڑھانا ہوا تو حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے ہم بستر کرنے سے پہلے اپنے جسم کو معطر کر لو، اپنے جسم سے، اپنے جسم کے کپڑوں کو، اپنے جسم کو معطر کر لو، خوشبودار بنا لو۔ کیوں؟ تو یہ خوشبو، یہ دونوں خوشبو میں جب رہ کر بستر کرتے ہیں تو ہم بستری کے وقت میں دونوں کے دل اور دماغ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم بستری میں معین یعنی مددگار بن جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے ہم بستری سے پہلے وضو بنانے کا بھی حکم دیا ہے اور اپنے جسم اور کپڑے کو عطر لگانے کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ شہوت ابھر کر جب آتی ہے تو وہ خوشبو سے آتی ہے، تو یہ خوشبو استعمال کرنے میں حضور کی سنت ہے۔ تو اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے اپنے جسم کو معطر کر لو، خوشبو تمہارے دماغ اور دل کو پاکیزہ کرے گی اور تمہاری شہوت کو ابھارنے میں تمہیں مدد کرے گی۔ مگر یہی شہوت شریعت مصطفیٰ کے تحت بیوی کے پاس جانے سے پہلے وضو کر لے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے کچھ مخصوص دعائیں ہیں وہ دعا پڑھ لے، اور بیوی کے ہاتھ لگانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، بیوی کو کوئی انسان نظر محبت سے دیکھ کر صرف اس کو محبت کی نظر سے، محبت کے غرض سے صرف اپنی بیوی کو
نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو جب اس کے مخصوص جسم کے مخصوص حصے کو اس کو تسلی دینے کے لیے سہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے مسلمان دوستوں، ہم کہاں ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کامیں اور جو باتیں ہیں وہ سب گندی باتیں ہیں، یہ سیکس کی باتیں ہمارے یہاں پر ایسی چھنونی بن گئی ہے کہ ٹپوری لوگ ویسے الفاظ میں لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مسجد میں نہیں کرنا ہے۔ پھر مسجد میں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے دین کو پھیلایا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جا کر صحابہ سے پوچھتے تھے کیا کسی نے خواب دیکھا؟ خواب کا جواب دیتے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو مسجد نبوی تمام مسئلے بیان کرنے کی جگہ بھی تھی، تمام مسئلوں کا حل کرنے کا اڈا بھی مسجد نبوی ہی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو بھی بات طہارت کی بات ہو، جو بھی بات شہوت کی بات ہو، جو بھی بات شوق کی بات ہو، جو بھی بات حضور علیہ السلام اپنی امت کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ بولتے وقت حضور شرمائیں گے تو ہمیں طریقہ کیسے ملے گا؟ طریقہ کیسے ملے گا؟ شہوت اور شوق کو جب نبی کے عشق والے نے تابع کر لیا تو اسے عاشق کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے خوف۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی؟ عین کے معنی ہے عقل کو نبی کے تابع کر دے۔ شین سے مراد شوق اور شہوت کو نبی کے تابع کر دیں جب انسان عشق کا دعویٰ کرے۔ پھر قاف آتا ہے آخر میں، عشق کے آخر میں کیا ہے؟ بولیے قاف۔ قاف کے معنی قدر و قیمت۔ قاف کے معنی کیا ہے؟ قدر و قیمت۔ قدر و قیمت کسی کی نہیں، بس اللہ اس کے رسول کی قدر و قیمت۔ اللہ کے رسول نے جس کی قدر کرنے کا فرمایا اسی کی قدر و قیمت ہے، بس کسی اور کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ واقعہ ایک بتا دوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے اور سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ حضور علیہ السلام ان کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا بات ہے؟ میں تم سے جہنم کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ یاد ہے میرے طرف توجہ ہے؟ صحابی انگوٹھی سونے کی پہن کر آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ میں تم سے دوزخ کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی بات پر صحابی تنگ ہو کر کھڑے رہے، حضور ٹٹولنے لگے۔ ہاتھ پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا، دیکھا کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، اس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے نکالا۔ صحابی کے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے وہ انگوٹھی کو نکال کر تمام لوگ کھڑے ہوئے انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا۔ تو معلوم نہیں کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے؟ یہ بات کہہ کر حضور آگے بڑھ گئے۔ جب مجلس کے سامنے سے حضور گزر گئے تو باقی جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے، توجہ کے ساتھ سنیے، باقی جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ جو دور پڑی ہوئی انگوٹھی اس کو اٹھا لو، کیونکہ سونا قیمتی ہوتا ہے، اس کو اٹھا لو۔ تمہارے لیے حرام ہے تمہاری بیوی کے لیے کوئی مال بنا لینا، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے وہ مال بنا لینا۔ سونے کو حضور نے کاٹ کر انگوٹھی کی شکل میں جو تھا نکال کر پھینک دیا۔ ٹھیک ہے آپ نہ پہنو، وہ جو بڑی ہوئی سونے کی انگوٹھی ہے اس کو اٹھا لو، اس کو گلا کر اپنے گھر کی عورتوں کے لیے زیور بنا لو۔ تو اس وقت عشق کے جذبے میں رہنے والے اس صحابی نے جواب دیا کہ میرے حضور نے جس پر ایک مرتبہ نظر ناراضگی کی ڈال دی، یا چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، میں تو کیا میری بیوی کے لیے بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے عشق، عشق کرنے والے صحابی کا عشق کا۔ ہم عشق کے اندر کتنے ارکان بنی ہے؟ 3۔ کون سا؟ عین، شین، قاف۔ عین سے مراد کیا ہے؟ عقل کو نبی کی محبت میں تابع کر دے۔ شین سے مراد شوق اور شہوت کو نبی کی شریعت کے تابع کر دے۔ قاف سے مراد قدر و قیمت کچھ نہ ہو تمہاری نظروں میں۔ تو یہ 3 تقاضے اگر پورے کریں گے تو ہمیں عشق والے کہلائیں گے۔ قانونی شریعت میں عشق والے کہلائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات جو کچھ بھی کہا گیا سب سے پہلے بولنے والے کو، بعد میں تمام سننے والوں کا عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔